يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صيح صيح يا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین ثم صلاۃ والسلام علی اولاده الطاهرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید واعتصموا بحبل اللہ جميعا. عزیزان گرامی، ہفتہ وحدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین برحق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی اس پر مسرت موقع پر آپ کی بارگاہ میں تبریک پیش کرتا ہوں. آج کا جو بندے کا موضوع ہے وہ ہے وحدت. وحدت کو چند زاویوں سے ہم نے دیکھنا ہے. وحدت کے فوائد کیا ہیں، وحدت کسے کہتے ہیں، وحدت کا ہمیں کس نے کہا. سورہ آل عمران کی 103 نمبر جو آیت آپ کے سامنے یہ تلاوت فرمائی ہے. سورہ آل عمران کی 103 نمبر جو آپ کے لیے ہم نے تلاوت فرمائی، اس آیے قرآنی میں حضرت حق فرماتے ہیں کہ اپنے درمیان تفرقہ پیدا مت ہونے دیجیے اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. اسی آیت میں فوائد اگر ڈھونڈنے ہیں تو اسی آیت میں اگر آپ آگے جائیں گے تو خود حضرت حق فرماتے ہیں اس نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ اتحاد کا فائدہ. خود حضرت حق بتاتے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو. کون سا فائدہ؟ یہ فائدہ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب ایک دوسرے کے دوست بن گئے. اب ایک دوسرے کے دوست بن گئے، یعنی اتحاد دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، کینے کو دل سے نکال دیتا ہے. یہ اتحاد کا فائدہ ہے جو اس آیے کریمہ میں ذکر ہوا ہے. کہ اتحاد کا پہلا فائدہ کیا کہ اگر اتحاد میں رہو گے تو یقیناً آپ کے دلوں میں سے بغض کینہ ختم ہو جائے گا. اب یہاں پہ تھوڑی سی حبل المتین پر گفتگو کر کے میں اپنے اصلی کلام کی جانب جانا چاہوں گا کہ حبل المتین اصلاً کیا ہے. یعنی یہ جس رسی کو خدا کی رسی کہا جا رہا ہے، کون سی رسی؟ کوئی عام سی رسی جسے ہم رسی کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا، تفسیر نمونہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، المیزان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، برہان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں. بعض مفسروں نے کہا یہ حبل المتین سے مراد خدا کا کتاب ہے، یعنی کلام الہی. بعض نے کہا نہیں، حبل المتین سے مراد نہیں، میں نے اپنی طرف سے کہا. بعض نے کہا کہ حبل المتین سے مراد اسلام ہے. بعض نے کہا حبل المتین سے مراد خود پیغمبر اعظم ہے. بعض نے کہا حبل المتین سے مراد ائمہ طاہرین ہے. اعلیٰ بعض نے بھی مجھے کہنا نہیں پڑے گا کیونکہ حضرت رئیس الاسلام امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں ہم ہی ہیں خدا کی مضبوط رسی. تو یہ جب چار چیزیں مخلوط ہو جاتی ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بالآخر کس کو پکڑے؟ قرآن کو پکڑے، اسلام کو پکڑے، پیغمبر اعظم کے دامن کو پکڑے، ائمہ طاہرین کو. اس کا بالکل آسان حل ہے. جیسے وہی کہ حضرت حق فرماتے ہیں ہم نے پہلے نور کو خلق کیا، پھر فرماتے ہیں ہم نے عقل کو خلق کیا، پھر فرماتے ہیں ہم نے کتاب کو خلق کیا یعنی علم کو خلق کیا، پھر فرماتے ہیں ہم نے محمد کو خلق کیا. یہی اگر سوال پیدا ہوتا ہے وہاں پہ بھی تو وہاں پہ جو جواب مل جاتا ہے یہی یہاں پہ وہی مل جائے گا کہ کیا اگر محمد کو عقل کی صورت میں دیکھو گے تو وہ عقل نظر آئے گا، اگر نور کی صورت میں دیکھو گے تو وہ نور نظر آئے گا، اگر اسے علم کی صورت میں دیکھو گے تو وہ علم نظر آئے گا، اگر اسے تم شخص کی صورت میں دیکھنا چاہو گے تو یہ محمد نظر آئے گا. یہاں پہ بھی حبل المتین کا کچھ فلسفہ یوں ہے کہ اگر اسلام کی بنیاد گزار کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو پیغمبر نظر آئیں گے، اور اس اسلام کا آئین، اسلام کا راہ ہدایت، ایک نمونہ، ایک کتاب دیکھنا چاہو گے تو وہ قرآن نظر آئے گا.
اور اگر تم اسلام کے اس قوانین اور پیغمبر کی گفتگو کے محافظ کو دیکھنا چاہو گے تو آئمہ تحریم میں بتائیں گے، ان میں سے کسی ایک کو پکڑنا یعنی حبل المتین ہو۔ اتحاد یعنی کیا؟ اتحاد کے فوائد ہم نے آیت کی پہلے ہی ابتدا میں عرض کر دیا۔ بہرحال اتحاد کی چار چوب ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اتحاد یعنی کیا۔ اتحاد میں اکثر اوقات بعض افراد کیا کرتے ہیں، افراط و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں۔ گائی کہتے ہیں کہ مثلاً ہمیں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، اس طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، فلاں فلاں فلاں۔ یہ باتیں ساری فضول ہیں، اصلاً غلط بات ہے۔ خوب گائی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، یعنی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ اتحاد کے اس جھرمٹ میں ہم آ کر اپنے عقائد اصلیہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اصلا اتحاد یعنی کیا؟ اتحاد یعنی ایک بہترین، زید بن ہشام سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے زید، تم اہل تسنن کے مریضوں کے یہاں جایا کرو اور ان کی عیادت کیا کرو، ان کے جنازوں میں جایا کرو اور ان کی تشییع جنازہ کیا کرو، تاکہ کیوں؟ اس کا فائدہ بتاتے ہیں حضرت، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھیں کہ جعفر صادق نے اپنے شاگردوں کی، اپنے شیعوں کی کیسے تربیت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ان کے وہاں جا کر ان کے جیسا ہو جانا، نہ ہی ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ کے ہمارے جیسے بن جائیں۔ اصلا یہ اتحاد نہیں ہوگا، پھر تو یہ کیا ہوگا؟ تغیر مذہب ہو گیا۔ اصلا یہ اتحاد نہیں، اسے اتحاد ہم نہیں کہیں گے، اسے مستبصر کہیں گے۔ خوب بعض ایسے حالا میں کہہ سکتا ہوں، علل اعلان کہہ سکتا ہوں، کم عقل انسان اصلا جن کے پاس خرد کا کوئی نام ہی نہیں ہے، ان کے سامنے اگر کلامی گفتگو کی جائے، تاریخی گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں یار یہ تو اتحاد کے خلاف ہو گیا۔ ان کے سامنے کوئی مجلس کی بات کر دو، اتحاد کے خلاف ہے بھائی، یہاں پہ قصیدہ پڑھ، اتحاد کے خلاف ہے بھائی، ایسا شعر نہیں پڑھنا، اتحاد کے خلاف ہے بھائی۔ کیا خبر ہے یار؟ اتحاد تمہیں اس طرح کا اتحاد کس نے پڑھایا؟ امیر المومنین کی ولایت کی اس بات کی بات نہیں کرنا، اس پہ بحث نہیں کرنا، کیوں؟ اتحاد کے خلاف کس نے کہا یہ اتحاد ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ یہ اتحاد ہے، اصلاً یہ اتحاد نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقائد اصلیہ کو اس بات کرنے کا پورا پورا حق ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ان کو بھی حق ہے، ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اتحاد کی معنی یہ ہے جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں نہیں جانا چاہتا ان کم خرد حضرات پہ جو ہر بات کو اتحاد کے جرمٹ میں لا کر ادیان اصلی کی شکل بدلانا چاہتے ہیں کہ ادیان کی شکل کو تغیر دیا جائے۔ میں اسی پہ نہیں جانا چاہتا، بس اس بات کو تمام کرتا ہوں کہ اتحاد کیوں کیا جائے، کس لیے کیا جائے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اتحاد کیا ہے۔ اتحاد کچھ اس طرح ہے کہ دیکھنا چاہیے بھائی مجھے اس کے ساتھ اصلاً نہیں لڑنا چاہیے، میرا قبلہ اس کا قبلہ ہے، میرا یعنی کعبہ اس کا کعبہ ایک ہی ہے، تو ہمیں لڑنا کس سے چاہیے؟ میں تکرار نہیں کروں گا، لڑنا کس کے ساتھ چاہیے؟ جس کا قبلہ کوئی دوسرا ہو، جس کا کعبہ کوئی دوسرا ہو، بس اس کا قرآن میرا قرآن، اس کا قبلہ میرا قبلہ، اس کی مسجد میری مسجد، اس کی نماز میری نماز، اس کی خلافت میری خلافت۔ خلافت یعنی کیا؟ اعلان خلافت اور اقرار خلافت کی خلافت کو مانتے ہیں، کو اس کی نبوت کو ماننا، میں نبوت کو مانتا ہوں، وہ ولایت کو مانتا ہے، میں ولایت کو مانتا ہوں، وہ سادات کو مانتا ہے، سادات کی اکرام کرتا ہے، میں سادات کو مانتا ہوں مگر نہیں مانتا، میں ان سب اشیاء کو مانتا ہوں، وہ توحید کو مانتا ہے، میں مانتا ہوں، وہ قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، میں رکھتا ہوں، بس مجھے جس سے لڑنا چاہیے اس کے پاس یہ تمام اشیاء نہ ہونے چاہیے، بس جس کے پاس بھی میرے کے ساتھ ایک نقطہ اشتراک ہو، مثلا مسیحیوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مسیحیوں کے ساتھ حضرت پیغمبر اعظم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ نہ ہو، کیوں؟ وہ نبوت کے قائل ہیں، وہ توحید کے قائل ہیں، وہ غیب کے قائل ہیں، وہ کتاب کے قائل ہیں، اتنے نقطہ اشتراک ہونے کے باوجود اگر لڑا جائے یہ محض بے وقوفی ہے۔ لڑیں اس کے ساتھ جو خدا کو بھی نہیں مانتا، جو کتاب کو نہیں مانتا، جو قبلے کو نہیں مانتا، جو مسجد کو نہیں مانتا، جو نماز کو نہیں مانتا، جو عقائد کو نہیں مانتا، جو غیب کو نہیں مانتا، جو قیامت کو نہیں مانتا، جو عقل کو نہیں مانتا، جو غیب کو نہیں مانتا، جو کسی بھی چیز کا انکار کرے، ہاں میں اس کا دشمن ہوں، مجھے ہونا چاہیے، ہم سب ساتھ مل کر اس کے دشمن ہونے چاہیے۔ بس جس کے بھی پاس میرے جیسا ایک بھی نقطہ ہو اس کا انتظار کریں کہ خدا کرے میرے باقی 99 نقطے اس کے پاس آ جائیں،
اور اس کو انتظار کرنے چاہیے کہ اس کے 99 باقی جو نکات ہیں وہ میرے پاس آ جانے چاہیے۔ اس اشتراک کی شکل کو دیکھ کر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے اور اتحاد کرنا چاہیے۔ اتحاد اتنا لازمی ہے کہ خدا فرماتے اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تو تمہیں دوست بنا دیا۔ اتحاد کی معنی دوستی ہے۔ وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الجاه ومجد زاهي له أشعار